السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشی اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہا ہے۔ تو کل ہمارے ہاں ہندوستان میں عید الاضحیٰ بروز ہفتہ 1 اگست کو ہونے جا رہی ہے 2020 عیسوی میں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم عید منائیں گے، لیکن کووڈ-19 اور کرونا کی وجہ سے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم اپنی قریبی مساجد میں یا پھر اپنے جہاں سہولت ہو، جہاں جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں اپنے گھروں میں، وہاں پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس سے پہلے کلپ میں نے نماز کے متعلق اور خطبے کے متعلق تفصیل سمجھا دی ہے، اور اس کلپ میں ہم سمجھیں گے قربانی اور قربانی کے متعلق مختصر سے مسائل کو۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، قربانی جو ہوتی ہے، قربانی ہر صاحب نصاب انسان پر واجب ہے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہی پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں مسئلہ یہ ہے کہ آسانی کے لیے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے کی سیونگز ہوں، یا زیور، چاندی اور کچھ پیسے، یہ تین ملا کر بھی اگر 50,000 کی سیونگ ہو تو اس آدمی کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسے ہی عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے۔ یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح جیسے ہی ہوتی ہے، عید کے جیسے ہی وقت آتا ہے، تو ہر انسان پر جو 50,000 روپے کی سیونگز رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک غلط فہمی میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے اس بات پر کہ کرونا کی وجہ سے اگر کوئی قربانی نہیں بھی کرے گا تو اس کے بدلے میں اگر پیسہ دے دیا جائے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس طرح کی ایک غلط فہمی غلط طریقے سے سوشل میڈیا میں پھیل گئی، جس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں، بتا دوں کہ شریعت میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے ہی قربانی کا وقت آئے گا، عید آئے گی، تو قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اس کا بدل پیسے دینے سے ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک جو فتوے کی بات کہی گئی تھی، کہ جس فتوے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ پیسہ دے دیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی علاقہ ریڈ زون میں ہو اور وہاں پر نہ جانور خریدا جا سکتا ہو، نہ ذبح کیا جا سکتا ہو، نہ قربان کیا جا سکتا ہو، اور وہ عید کے دن بھی ہو نہ سکے، دوسرے دن بھی نہ ہو سکے، تیسرے دن عصر تک بھی نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی مجبور قرار پائے گا۔ اور مجبور آدمی یہ کرے کہ اگر وہ 3 دنوں میں بھی اسے جانور نہ ملے اور قربانی کرنا ناممکن ہو جائے، تو پھر 3 دن گزرنے کے بعد وہ اپنی قربانی کی رقم غریبوں میں صدقہ کرے۔ یہ حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ قربانی نہ کریں بلکہ پیسہ دے دیں، ایسا حکم نہیں ہے۔ قربانی کرنا ذمہ ہے، اور اگر 3 دنوں میں بھی آپ کو جانور نہ ملے، آپ ذبح نہ کر سکیں، اور وہاں پر لاک ڈاؤن ہو اور سختی کے ساتھ وہاں پر ریڈ زون کر دیا گیا ہو، تو ایسی حالات میں، ایسی مجبوری کی حالت میں آپ اپنی قربانی کی بجائے 3 دنوں کے بعد، اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں میں یا قربانی کے 3 دن سے پہلے اگر قربانی کے جانوروں کی قیمت ادا کر دے گا تو وہ ایک نارمل اور نفلی صدقہ کہلائے گا، وہ قربانی اور قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا خیال رکھیں، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے معاملے میں جتنے لوگ بھی گھر میں ہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں، سب اپنی اپنی طرف سے قربانی کریں، اور 3 حصے کرنا افضل ہے۔ ایک حصہ خود گھر والوں کے لیے، ایک حصہ غریب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اور حصہ عام غریبوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں مختلف انداز میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کبھی ضرورت پڑی تو حضور نے فرمایا کہ گھر والے ہی استعمال کر لیں، اور کبھی ضرورت پڑی تو حضور نے فرمایا کہ رشتہ داروں میں، غریب رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، ان تک پہنچا دیں، اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خود کے لیے بھی رکھیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ حالات جیسے ہوں آپ کے ہاں، اس طرح سے قربانی کے معاملات میں آپ تقسیم کریں۔ اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ غریب رشتہ داروں اور غریب لوگوں تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچایا جاتا۔
یہ بہت بڑی غلطی ہے. پہلا حق ان کا ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غریبوں تک آپ کی قربانی کا گوشت پہنچ سکے. اور قربانی کرتے ہوئے چونکہ ابھی کرونا کے ماحول میں ہم چل رہے ہیں، احتیاط یہ کریں کہ ماسک استعمال کریں، ہاتھوں پہ گلوزز استعمال کریں، صابن وغیرہ کا استعمال کریں، اور عید کے دن لوگوں سے گلے ملنے سے، مصافحہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جہاں قربانی ہوتی ہے تو وہاں پر جو گندگی ہوتی ہے جانوروں وغیرہ کی، وہ نالوں میں اور گلیوں میں نہ بہائیں، پڑوسیوں کے گھروں کے سامنے لے جا کر نہ ڈالیں. یہ اسلام کی دین کے اصولوں کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاکی کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا ہے. تو لہٰذا ایک انسان ہونے کے ناطے پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے. قربانی سب اپنی اپنی طرف سے ادا کریں، اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، ہر آدمی پہ واجب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، اور میکسیمم غریبوں میں اس کو پہنچانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اور ہر سال آدمی پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ گزشتہ سال میں نے والد کی طرف سے کیا تھا، اس سے پہلے سال میں نے والدہ کی طرف سے کیا تھا، اس سال میں اپنی بیوی کی طرف سے کروں گا، آنے والے سال بچوں کی طرف سے کروں گا، پھر آنے والے سال اگر میرے پاس سہولت رہی تو میں کروں گا. شریعت میں ایسا کوئی حکم اور مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی عید الاضحیٰ آتی ہے ہر صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور بہت سی خواتین جن کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہوتا ہے، 10 تولے، 15 تولے، 20 تولے سونا ہوتا ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے. لیکن اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو لیکوڈ کیش نہیں ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، صرف زیور ہے، تو ہم کہاں سے قربانی کریں گے. اس معاملے میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس زیور میں سے کوئی چھوٹی چیز فروخت کریں، بیچ دیں، اور اس کے عوض میں جانور خریدیں، اور وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں. جانور کی قربانی دینا، یہ ایک سب سے بڑی بات یاد رکھیں، یہ جانوروں کو مارنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر ایک قربانی، سیکریفائس جس کو کہا جاتا ہے، اس قربانی کے ذریعے غریب لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے. لہٰذا یہ قربانی کے مسائل میں اور ایک بات یہ یاد رکھیں، قربانی کے ان دنوں میں تکبیر تشریق کثرت سے پڑھا کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، کل ہفتے کے دن قربانی کا دن ہے، اتوار کے دن بھی آپ اگر پہلا دن قربانی کرنا افضل ہے، اگر ہو نہ سکے تو دوسرے دن کریں، دوسرے دن بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن عصر تک، عصر سے پہلے اپنی قربانی مکمل کر لیں. اور اگر کسی کی قربانی 3 دنوں میں بھی مکمل نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں وہ آدمی چوتھے دن اس پیسے کو صدقہ کرے. لیکن ایک بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ قربانی کا بدل پیسہ نہیں ہو سکتا. قربانی ہے، اللہ کے راستے میں کرنا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی ہے قرآن میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری عبادت، میری سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو یہ ہماری قربانی نیت ہوتی ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول کر سکے اس قربانی کو. تو بہرحال احتیاط کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے لوگوں کو بیمار ہونے سے بچائیں، خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، ماحول کو پاک و صاف رکھیں. عید کی خوشی منائیں لیکن اپنے گھروں میں، اور اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں. اور اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. میں آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے. ہم میں سے جو جس بھی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، خیر، برکت، کامیابی، فتح و نصرت نصیب فرمائے. اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور تمام عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، حضور سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پورے عالم میں امن نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.